أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائی غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان پیر کامل کاملہ را رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی احتشام بزرگوں دوستوں محترم بھائیوں اور گھر میں سن رہی بہنوں آج کا ہمارا ٹاپک معاشرے میں ایک بڑھتا ہوا رجحان جو کہ خودکشی کا ہے سوئسائڈ کرنے کا اس بارے میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے Today we are going to discuss why people they commit suicide. اور پہلے یہ ہوتا تھا اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں if you read history you will find out کہ صرف جو نان مسلم تھے ان کے اندر جو ریشو تھا سوسائڈ کرنے کا وہ زیادہ تھا لیکن بدقسمتی سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد مسلم کنٹریز میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جو سوسائڈ کرتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں اپنی جان طرف کر لیتے ہیں اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں قرآن میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اپنے آپ کو قتل مت کرو بے شک اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا رحم فرمانے والا ہے اب جہاں پر خودکشی کرنے کا ایک یہ ہے کہ بعض لوگ انڈیویجلی کرتے ہیں اپنی جان لے لیتے ہیں بعض مقامات پر بلکہ جو آرٹیکلز پڑھتے رہتے ہیں آن لائن سوشل میڈیا کو بھی دیکھتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ماضی قریب میں جاپان کے اندر ایک اجتماعی خودکشی کا معاملہ ہوا کلیکٹیو سوسائڈ کی گئی اجتماعی قربانی کی جو ہے وہ خودکشی کی گئی تو صاحبان جی وقار آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ قرآن و سنت سے ہمیں کیا گائیڈنس ملتی ہے How can someone stop himself or herself from suicide, from committing suicide? So today we are going to discuss about that in the light of Quran and Sunnah. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جہاں پر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں خودکشی کرنے کی سوسائڈ کرنے کی اپنی جان لینے کی اس کے اندر ایک بڑی وجہ جو ہے وہ دین سے دوری ہے. ہم مسلمان دین کو سمجھتے نہیں ویسے ہم مسلمان تو ہیں اور ہمارا اس کے اندر کوئی پلس پوائنٹ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہم تو ماحول کے مسلمان ہیں
اگر باپ مسلمان تھا، ماں مسلمان تھی، تو ظاہر ہے آگے سے بچے بھی مسلمان ہوئے. یہ رب کا فضل ہوا کہ ہم کسی مسلمان کے کھاتے میں آ گئے. یہ رب کا فضل ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کسی اور مذہب کے فیملی کے گھر میں پیدا ہو جاتے. مگر ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود دین سے دور ہیں. Although we are Muslims, but we have lack of knowledge. We don't understand our religion, our madhab, our deen. We don't understand the teachings of Islam. We have not enough knowledge of the ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So therefore, sometimes we make big mistakes. ہم blunders کر جاتے ہیں بعض دفعہ. And one of them is committing suicide. اسی میں سے ایک ہے کہ انسان خودکشی کر لیتا ہے، اپنی جان لے لیتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Don't kill yourself. اپنے آپ کو قتل مت کرو. آرٹیکلز آپ پڑھتے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جو بھی ریزن ہو. اخبارات میں آتا ہے کہ باپ نے خود کو بھی قتل کر دیا، پہلے اپنی بیوی کو مارا، اپنی بچیوں کو مار دیا، اپنے بیٹوں کو مار دیا، پھر اپنی جان بھی لے لی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کہتا ہے کہ تم نے حرام موت حاصل کی، تم حرام موت مر گئے. اس لیے علماء فرماتے ہیں، محدثین نے لکھا، فقہاء نے لکھا کہ کوئی بھی نیک آدمی ایسے بندے کے جنازے میں نہ جائے تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو. To discourage him, to discourage other people, that if anyone who will commit suicide, even a pious people of society, they are not going to attend his janaza or her janaza. This is what Islam says, what our Islamic law and fiqh says. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اسلام میں خودکشی کرنا، اپنی جان لینا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. اور پھر بات یہ میں رکھیں کہ اس نے ظاہر جب وہ خودکشی کرتا ہے، اپنی جان لیتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس نے گن سے لی، اس نے نائف سے لی، اس نے چھلانگ لگائی، اس نے زہر پیا. Whatever the source was and the medium was and the reason was to do that. مگر تکلیف تو ہوئی نا، انسان کو تکلیف ہوئی. تو یہ واضح میں رکھیں کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تکلیف اسی وقت ختم نہیں ہوتی. بندہ سوچتا ہے یار اگر میں مر جاؤں تو جان چھوٹے. ایسا نہیں ہوتا. انسان کی جان نہیں چھوٹتی، بلکہ وہ تو اور مصیبت میں پھنس گیا. اس نے حرام موت حاصل کر لی، اللہ کے غضب میں آ گیا. He is getting the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. He is not making Allah subhanahu wa ta'ala happy. وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ سزا اس کی ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اور پھر اگلی حدیث سنیں، آپ ہل جائیں گے، آپ ہل جائیں گے اندر سے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، نقل کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو کسی میٹل کے ساتھ قتل کر دے، اگر کسی نے سوئسائڈ اس طرح کیا کہ اس نے میٹل کے ساتھ اپنے آپ کو ختم کیا، حضور نے فرمایا کہ قیامت اللہ تعالیٰ جب اس کو جہنم میں ڈالے گا، وہ اسی میٹل کے ساتھ اپنے پیٹ میں بار بار اپنے آپ کو مارتا رہے. وہاں پر وہ 1000 سال رہا، جب تک رب تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا. کیونکہ ایمان والا تھا، کلمہ اس نے پڑھ لیا. بعض علماء اس کے کفر پر بھی گئے، کوئی علیحدہ بحث ہے، لیکن چلو ہم تھوڑے لینینٹ رہتے ہیں. تو جب تک وہ جہنم میں رہے گا، اپنے آپ کو اس میٹل سے ختم کرتا رہے گا. اور پھر حضور نے فرمایا اگر کوئی اس طرح سوئسائڈ کمٹ کرے کہ اپنے آپ کو زہر پلا دے، اس نے زہر پیا اور وہ مر گیا. So today we are discussing about suicide, that we shouldn't do that, what Islam says about this. So this is first hadith which I am going to mention. I am mentioning now. پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح سوئسائڈ کرے، خودکشی کرے کہ وہ زہر پی لے، فرمایا کہ جب رب تعالیٰ اس سے ناراضگی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالے گا، وہ جہنم میں بار بار زہر پیے گا. If any one of the Muslims
is committing suicide by taking poison. So according to this hadith, until he will be thrown, until he will be living in Jahannam or hellfire, he will be taking and drinking poison zahar again and again. This will be his azab. اور پھر تیسرا حدیث میں پوائنٹ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لے، کسی اونچائی سے گرا لے، فرمایا کہ وہ جہنم کی وادیوں میں لڑکتا رہے گا، وہ بار بار جہنم میں گرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس حرام موت سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسلمان ہوتا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، why Muslims nowadays they committing suicide، خودکشی کر رہے ہیں، اپنی جان لے رہے ہیں، because they have lack of knowledge. They don't know what Islam says about this. This is haram maut. You are getting the anger of Allah subhanahu wa ta'ala after committing this amal. آپ دیکھیں کہ قرآن میں رب تعالیٰ فرما رہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، don't kill yourself. I am مہربان، I am رحیم، میں رحم کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کو میں اسباب بتاؤں، اب آپ کو کچھ بتاؤں کس وجہ سے why people they commit suicide. There are few reasons. I have written 12 in my bullet points. اکثر لوگ اس کے اندر ایک ریزن یہ ہوتی ہے، بعض دفعہ گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی، بیوی پریشان ہو گئی، اس نے خودکشی کر لی، اس نے سوسائڈ کر لیا. تو بندہ بیچارہ کمزور سی، تگڑی سی گڈی اون دی وجہ نال بندہ مر گیا، اس نے خودکشی کر لی. اس میں سے دوسرا پھر یہ ہے، بعض دفعہ انسان تنگ دست ہوتا ہے، because of his financial crisis few people they commit suicide. اسی طرح بعض لوگ اتنا لون ہوتا ہے ان کے اوپر، اتنا قرض ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یار کہاں سے میں اٹھاروں پیسے، وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. بعض لوگ بیماری کی وجہ سے کر لیتے ہیں، بعض لوگ مصیبت کوئی ان پر آئی، پریشان، اتنے اعصاب مضبوط نہیں تھے، اتنا وہ اسٹرانگ نہیں تھا، اس نے سوسائڈ کر لیا. بعض دفعہ لوگ بزنس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یار میں اتنے پیسے کمایا کرتا تھا، میں ہزاروں پاؤنڈ کماتا تھا، میں لاکھوں روپے کماتا تھا، اتنے درہم، اتنے ڈالرز، اتنے ریال کمایا کرتا تھا، میں تو زیرو پہ آ گیا. اور یار تیرا رب پہ ایمان نہیں ہے، جو تجھے پہلے دے سکتا ہے وہ بھی عطا فرما سکتا ہے. تو بعض لوگ کاروبار کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتے ہیں جب ان کو پریشانی آتی ہے. پھر ینگسٹرز کے لیے، بعض ینگسٹرز because of love of someone and because he wanted to do marry with someone، کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، وہ لڑکی نہ مل سکی، وہاں پر شادی نہ کر سکا، اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا. کیا تجھے ایمان نہیں تھا کہ تیرے جوڑے رب نے بنائے ہیں؟ You don't know that Allah subhanahu wa ta'ala had chosen someone for you. Why you have not this عقیدہ؟ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے انسان کسی امتحان میں رزلٹ کے اندر ناکامی کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے. بعض دفعہ ڈرگز کی وجہ سے لوگ اتنا ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، اتنی ایڈکشن ہوتی ہے، ایک خاص لیول پر جا کے پھر ان کو سکون نہیں آتا، پھر سکون نہ آنے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے یہ ینگسٹرز کے لیے خصوصی طور پہ we often idealize actor and actresses. We often idealize them. That maybe if someone is actor of Hollywood or Bollywood or whatever, good. Walaikum assalam. So if someone is actor, so we often think, oh, look, how much izzat he is getting. کسی ہیرو کو، ہیروئن کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آئیڈیالائز کر لیتے ہیں، بچے بچیاں ہماری. آپ کو پتا ہے ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ کرتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں رب تعالیٰ، قرآن نے جب فیصلہ کر دیا، if Allah subhanahu wa ta'ala has made this decision, if Allah subhanahu wa ta'ala, if Allah subhanahu wa ta'ala has declared in Quran alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. اگر رب تعالیٰ نے یہ ڈیسیژن کر دیا کہ سکون تو میرے ذکر میں ہے، تو پھر تمہیں ایکٹر اور ایکٹریس بننے سے کہاں سکون آئے گا بھائی؟ Just read the articles, go on internet, do surfing. You will find out
the people who are in showbiz, the people who are big actor of any country, the majority of them, not 100%, okay, 30%, 20%, just read their history. Often the people, they are committing suicide. And ہمارے انسان یہ سوچتے ہیں اللہ نے بڑی استغفراللہ ان کو بڑی عزت ملی ہوئی ہے. عزت اور سکون صرف رب تعالیٰ عطا فرمائے تو ملتا ہے, ورنہ نہیں ملتا. پھر بعض دفعہ جس طرح میں نے آپ کو کہا ڈرگس کی وجہ سے, پھر سیکسول ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بعض دفعہ ہوتا ہے, پھر لونلینس کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. So when I was preparing this speech, تو میں نے یہ سوچا کہ میں ذرا دیکھوں. میں نے گوگل پہ لکھا کہ every year how many people they are committing suicide in the world. 1 million people every year they are committing suicide. 10 لاکھ بندہ ہر سال اپنی جان دے دیتا ہے, اپنی جان لے لیتا ہے, خودکشی کرتا ہے. یہ گوگل بتا رہی ہے, مفتی گوگل صاحب بتا رہے ہیں. یہ میں مفت سے مفتی اس کو کہتا ہوں, کسی عالم نے سن لیا فتویٰ لگ سکتا ہے. تو یہ جو گوگل ہے وہاں پر آیا کہ 1 ملین آدمی, 1 ملین مرد اور عورتیں دنیا میں وہ سوسائڈ کرتے ہیں. امام نووی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی, آپ فرماتے ہیں جس نے خودکشی کو حرام سمجھنے کے باوجود اس کو جائز سمجھا اس نے کفر کیا, اور پھر اس نے کر لی تو وہ کافر مرا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. اب میں نے آپ کے سامنے جتنے بھی ٹائپس رکھی ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے اور مختلف چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی سوسائڈ کرتا ہے, اب میرا پوائنٹ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Whatever the reason is, now listen the tarjuma of this verse of Quran. Allah subhanahu wa ta'ala saying in Quran, I'm taking your test. میں تمہارا امتحان لیتا ہوں تمہیں آزمائش میں ڈال کر. بعض دفعہ تمہیں بھوک دے کر میں تمہیں آزماتا ہوں, بعض دفعہ تمہارا مال لے لیتا ہوں, دے کر واپس لے لیتا ہوں, بعض دفعہ تمہارے بچے لے لیتا ہوں, بعض دفعہ تمہیں ہنگر کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے میں ٹیسٹ لیتا ہوں, بعض دفعہ تمہیں باغات دے دیتا ہوں, جانوروں کی وجہ سے. پوری آیت جو ہے, لیکن اینڈ میں دیکھیں کہ رب تعالیٰ ریوارڈ کیا عطا فرما رہا ہے. Now listen the reward of Allah subhanahu wa ta'ala, that if someone is doing sabr upon the test of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala is saying وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, there is khushkhabri for patient people, for patience. The people who are doing patience, they will get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ اس کے لیے خوشخبری عطا فرما رہا ہے. تو کوئی پریشان نہ ہو اگر گھر میں حالات خراب ہیں, بچوں کی وجہ سے, فائنینشیل کرائسس ہے, ڈرگ کی وجہ سے, نوکری جانے کی وجہ سے. ارے جس نے پہلے دیا وہ دوبارہ بھی عطا فرما سکتا ہے, رب عطا فرمانے والا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں, بلکہ بزرگ کہتے ہیں اگر رزق دینے والا بندہ ہوتا وہ بندیاں نے بھوکے مار دوں گا. ذرا سی نہ بنی ہوئے کھچ لو پیسے ان کو. اور رازق وہ ہے, عطا کرنے والا رب ہے. اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے وہ 100 اور کھول دیتا ہے تمہارے کو. تو پریشان نہیں ہونا. اسلام کہتا ہے no need to be worried, you are Muslim, you are مومن. اللہ پر فیت رکھو, اپنا اللہ پر ایمان رکھو. اللہ تعالیٰ, اور پھر قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے مایوس نہ ہوا کرو. یہ بڑے بڑے بادشاہ, یہ بڑے بڑے جو ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہیں. فرمایا اصل تو بادشاہ میں ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, رب تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کرو. اور پھر بعض دفعہ جب آزمائش آتی ہے نا, کسی کی جوان اولاد چلی گئی, کسی کا بڑا کاروبار تھا ختم ہو گیا, بڑی اچھی گاڑی رکھی ہوئی تھی ایک دم خراب ہو گئی, کریش ہو گئی, ہزاروں ڈالر تھے اس کے پاس, پاؤنڈ سے ختم ہو گئے, کاروبار ختم ہو گیا, گھر میں اسے سکون نہیں ملتا. رب تعالیٰ فرماتا ہے, حضور نے فرمایا, امام جلال الدین سیوطی نے جامع الصغیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صبر کرے کل قیامت کے دن مصیبت پر صبر کرنے سے رب تعالیٰ بندے کو 300 درجے عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ ہر درجے کا جو آپس میں ڈسٹنس ہوگا وہ زمین آسمان کا ہوگا. اتنا ریوارڈ ہے. تو اسلام کہتا ہے no need to be worried, don't commit suicide, this is haram موت, یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ, ان کی بیوی, بڑا خوبصورت واقعہ ہے.
بس وقت ہو گیا. آپ کی بیوی ایک مرتبہ گر پڑی, ان کا ناخن ٹوٹ گیا. اگر کسی کا نیل ناخن ٹوٹ جائے بڑی درد ہوتی ہے. جب ناخن ٹوٹا نا تو وہ محترمہ مسکرانے لگی. ناخن ٹوٹ گیا, ان کے چہرے پر سمائل آ گئی. لوگوں نے کہا کہ بیوی کیا آپ کو درد نہیں ہوئی؟ آپ کا ناخن ٹوٹ گیا, آپ کے اوپر آزمائش آ گئی, آپ کو تو درد ہونی چاہیے تھی, آپ آہو پکار کرتی, آہو پکار کرتی. کہا کہ میں مسکرائے اس لیے رہی ہوں کہ یہ جو تھوڑی سی تکلیف آئی ہے رب نے مجھے اجر بڑا عطا فرماتا ہے. رب کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. تو اس لیے مسلمان کبھی بھی پریشان ہو کے سوسائڈ نہیں کرتا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, حضور نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص ایسا گزرا کہ اس کو ایک پھوڑا نکلا, پھر سے نکلی, اس کے اندر اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے تیر مار کر خون نکال لیا کہ میں اس کو ختم کر دوں. اس کا خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت حرام کر دی. تو جب رب تعالیٰ تمہیں کوئی آزمائش دیتا ہے, ٹیسٹ لیتا ہے, تمہیں صبر کرنا چاہیے. اور جب تم صبر کرتے ہو, اس صبر کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری اور نعمتیں عطا فرما دیتا ہے. جی اگلی گل ہے نا, بڑی کمال کی گل ہے صوفیاں کی. دس از فار صوفیز. جو محبت والے ان کے لیے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. میں نے ایک مقام پر پڑھا, بلکہ سنن ابو داؤد کی میں نے لکھا ہے, فرمایا کہ جب بندے کے مقدر میں اور قضاء میں اس کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر کسی بندے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو اپنا دوست بنا لوں, اس کو ولی بنا لوں, وہ 30 سال 20 سال وظیفے کرتا رہتا ہے, نمازیں نہیں بھی سونے دیتا, روزے رکھتا ہے, نفلی روزے بھی رکھتا ہے, نفلی نماز بھی پڑھ رہا ہے, مگر اس کو ولایت کا مقام نہیں مل رہا. صوفی سمجھتے ہیں کہ اس کو سلوک کی منازل نہیں مل رہی ہوتی. کہا کہ جب رب تعالیٰ نے اس کے لیے ڈیسیژن کیا ہوتا ہے نا کہ اس نے میرا بندہ خاص بندہ ہو جانا ہے, مگر وہ عمل کرنے کے باوجود بھی رب کا قرب نہیں حاصل کر رہا ہوتا, رب تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے, اس پر مصیبت کو ڈال دیتا ہے. جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے, رب تعالیٰ اس کے مصیبت میں صبر کرنے کی وجہ سے اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے, اپنے ولیوں میں خاص بندہ بنا لیتا ہے. اور پھر یہ آخری شعر بڑا خوبصورت ہے, جن کو آتا ہے وہ میرے ساتھ پڑھے, مزہ آئے گا. چپ کر سیتا موتی ملسن صبر کرے تاہیرے. آج کرونا کی وجہ بڑے پریشان ہیں نا لوگ, ہماری جابس کٹ ہو رہی ہیں, جاب چلی گئی, کیا بنے گا؟ ارے رب ہے دینے والا. وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. جو بھی چیز رب کی طرف سے ہے. آئیے میرے ساتھ پڑھیں. چھپ کر سیتا موتی ملسن صبر کریں تاہیرے, پاگلا کو رولا پاسے, پاگلا کو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم رولا ڈالنا شروع کر دو گے, حال مر گیا, اتنے ہزار کماتا تھا, صرف 10-20 پاؤنڈ پہ آ گیا, اور جس رب نے پہلے 1000 دیتے سن دوبارہ 1000 دے سکتے. پوائنٹ آج کا یہ ہے, سوسائڈ, ٹو کمٹ سوسائڈ, دس از حرام, دس از حرام موت. اللہ سبحانہ و تعالی پروٹیکٹ کرے. لیکن اے شعر دا لطف نہیں آیا. ایک بار شعر میرا کلے تسی تران میں نہ پڑھو. اصل ہے میں زور پہ لا دیتا. اللہ بھی ٹھیک ہے. چلو اب رانا صاحب نے کیا کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. چپ کر سیتا موتی ملسن, چھپ کر سیتا موتی ملسن صبر کریں تاہیرے, صبر کریں تاہیرے, پاگلا کو رولا پاوے, پاگلا کو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. اللہ دا نام لئیے, مولا دا نام لئیے. جزاک اللہ, ماشاءاللہ. امام